کیا برطانیہ واقعی ایک سوشل کرائسس کی طرف جا رہا ہے؟ کیا وہاں رہنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ اور کیا امیگریشن اس مسئلے کی اصل وجہ ہے یا کچھ اور ہے؟ آج ہم حقیقت کو سادہ انداز میں سمجھیں گے، بغیر کسی شور شرابے کے اور بغیر کسی کنفیوژن کے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رہائش کے مسئلے کی۔ برطانیہ میں آج برطانیہ میں گھروں کی کمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اگرچہ حکومت نے بہت سارے گھر تعمیر کر رہی ہے، لیکن وہ جب ہوں گے تب ہوں گے۔ لیکن کرائے مسلسل اس وقت بڑھ رہے ہیں یوکے میں، اور عام آدمی کے لیے گھر لینا جو ہے برطانیہ میں مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک عام کام کرنے والا شخص جو پہلے آسانی سے کرایہ ادا کر لیتا تھا، اب اسے اپنی آمدنی کا بڑا حصہ صرف رہائش پر خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اب پھیل چکا ہے۔ جب گھروں کی کمی ہوتی ہے تو اس کا سیدھا اثر گھر کے افراد پر بھی پڑتا ہے۔ آج برطانیہ میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف مالی مشکلات کا شکار ہیں، بلکہ انہیں سیکیورٹی کے مسائل کا بھی یوکے میں سامنا ہے۔ رات کو سڑکوں پر سونا، خطرات کا سامنا کرنا اور بنیادی سہولتوں سے محروم رہنا، یہ سب ایک سنگین سماجی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا امیگریشن اس سب کی وجہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ آنے سے وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ زیادہ لوگوں کو گھر چاہیے، نوکریاں چاہیے اور سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ امیگریشن کا اثر جو ہے یوکے میں ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تیزی سے یوکے کی آبادی بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اتنی تیزی سے منصوبہ بندی پلاننگ یوکے میں نہیں ہو رہی۔ یعنی مسئلہ صرف لوگوں کی تعداد نہیں، بلکہ سسٹم کی کمزوری بھی ہے۔ آج برطانیہ میں مہنگائی بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء، بجلی، گیس اور ٹرانسپورٹ سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے۔ ایک عام گھرانہ اب پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے یوکے میں۔ جب آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں تو انسان ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ان سب مسائل کا سب سے زیادہ اثر خاندانوں پر پڑتا ہے، یعنی کہ فیملیز پر پڑتا ہے۔ بچے بہتر تعلیم اور بہتر زندگی کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں مالی مسائل ہوں تو ان کی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ والدین پریشان ہوتے ہیں اور یہ پریشانی پورے گھر کے ماحول کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ ویورز، آج برطانیہ کی سوسائٹی میں ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسائل کی وجہ باہر سے آنے والے لوگ ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوچ غلط ہے اور اصل مسئلہ پالیسیز ہیں۔ یہ اختلاف رائے ایک عام بحث سے بڑھ کر ایک سماجی تقسیم جو ہے بنتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے درمیان اعتماد کم ہو رہا ہے اور یہ کسی بھی معاشرے کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اگر ویورز ہم غور کریں تو اصل مسئلہ ایک نہیں بلکہ کئی مسائل کا مجموعہ ہے۔ گھروں کی کمی، مہنگائی، کمزور منصوبہ بندی اور بڑھتی ہوئی آبادی۔ اگر ان سب کو الگ الگ دیکھا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا یوکے میں۔ اصل حل تب ہی ممکن ہے جب ان سب کو ایک ساتھ سمجھا جائے گا۔ آنے والے وقت میں ویورز صورتحال مزید برطانیہ میں مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بہتر فیصلے کیے گئے تو حالات جو ہیں یوکے میں سنبھل سکتے ہیں، لیکن اگر یہی صورتحال جاری رہی تو مشکلات بڑھ بھی سکتی ہیں۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ فیصلے آنے والے دور میں برطانیہ کی حکومت کیسے لیتی ہے اور کیسے ان کو امپلیمنٹ کرے گی۔ آخر میں بات بہت سادہ ہے۔ برطانیہ ایک ایسے مرحلے پر کھڑا ہے جہاں اس سے سنجیدہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ صرف امیگریشن کا نہیں ہے، یہ ایک مکمل سماجی مسئلہ ہے جو ہر شخص کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر ہم حقیقت کو سمجھیں گے تبھی ہم بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے آنے والے دور میں اچھے فیصلے لے گی، تاکہ برطانیہ میں رہنے والے لوگ، چاہے مائیگرنٹ ہیں یا وہاں پر برٹش نیشنل ہیں یا یوکے کے سٹیزن ہیں، جو بھی ہیں، ان کے لیے مزید پریشانیاں نہ ہوں بلکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے موجودہ حکومت۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لیبر حکومت جو ہے آنے والے دور میں یوکے کے لیے اچھے فیصلے کرے گی تاکہ عوام کو جو ہے سہولت ملے۔ ویورز، میرا نام ذیشان ہے، میں ہوں آپ کا ویزا کنسلٹنٹ اور ایڈوائزر۔ آپ واٹس ایپ پر 1-to-1 پیڈ کال سیشن کے ذریعے اپنا کیس بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نارمل چارجز
30 منٹ کی کال، ہم آپ کی پوری بات سنیں گے، اپنی پوری بات بتائیں گے۔ اگر آپ کو وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا کی مکمل کمپلیٹ فائل تیار کروانی ہے، جیسے یو کے، کینیڈا، شینگن وغیرہ، تو ہم آپ کو مکمل فائل بھی تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فائل تیار نہیں بھی کروانی، صرف ایک ڈاکومنٹ تیار کروانا ہے، جیسے ویزا کور لیٹر، ٹریول پلان، پروویژنل فلائٹ بکنگ، پروویژنل ہوٹل بکنگ، ٹریول اینڈ ہیلتھ انشورنس، کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے، کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ بھی تیار کروانا ہے، ہم آپ کو وہ بھی تیار کر کے دے دیں گے۔ اگر آپ کو یورپین سٹائل ATS اپرووڈ سی وی اور کور لیٹر بھی چاہیے، تو ہم آپ کو وہ بھی بڑا اچھا ویل ڈرافٹڈ تیار کر کے دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کو ڈفرنٹ اوورسیز میں جابز اپلائی کرنے میں بھی آسانی ہو۔ لیکن جو بھی آپ سروسز ہم سے لیں گے وہ پیڈ سروس ہوگی، چاہے وہ ایک سروس لیں یا کٹھی سروس لیں۔ تو جی، اس ویڈیو کو کائنڈلی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہماری ویڈیو کو بہت زیادہ اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے دوسروں کے مسائل میں بھی کمی آ جائے، اور یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔